الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لا اجد نفس الرحمن من قبل الیمن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قدم تیرے ہیں۔ خدا کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع سیرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی لَأَجِدُ نَفْسُ الرَّحْمَانِ مِنْ قَبَلِ الْيَمِينِ، فرمایا کہ مجھے یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو لے کر آپ یمن کی طرف چلا کرتے، سینہ مبارک کو کرتے اور فرماتے کہ مجھے یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے، یعنی نیک بندے کی خوشبو آتی ہے۔ بو اعجاز می آیت از سوئے عدن از جا پرور ویس کرن۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کی۔ آپ کے والد کا نام عامر ہے اور ایک کتاب میں لکھا گیا ہے کہ عمر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اویس بن عبداللہ کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی والدہ کا نام بدار ہے۔ آپ تابعی ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی آپ نے زیارت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ کا ذریعہ معاش یعنی کاروبار، آپ کے کھانے پینے کے لیے ذریعہ معاش کام کاج آپ کا یہ تھا کہ آپ اونٹ چڑھاتے، شتر مرغ آپ چراتے، انہیں ڈراتے کھلاتے، انہیں دیکھ بھال کرتے۔ اسی طرح آپ جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اپنا زندگی کا گزارا کرتے۔ آپ کو جو معاوضہ ملتا، جو آپ کو اس خدمت کا جو طے ہوتا،
آپ کو دیا جاتا، اس سے آپ زندگی کا گزارا کرتے ہیں۔ یہی آپ کی چند آپ کے ذریعے معاش کا طریقہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوان و حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو میری امت کی ایسے سفارش کرائے گا، ایسی مغفرت کرائے گا، بنو ربیعہ اور مزمریہ، ایک ایسی قوم، ایسی جماعت، ایک ایسا قبیلہ گزرا ہے جو بھیڑوں کو پالا کرتا تھا، بہت ہی زیادہ ان کے پاس بھیڑ ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح ان کے پاس بھیڑیں تھیں، جتنی زیادہ بھیڑیں تھیں اور جتنے بھیڑوں پر بال ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے میری امت میں کہ وہ میری امت کے اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کے بدلے میں ان لوگوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کی وجہ سے، شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، میرا ایک غلام ہے، ہمارے پاس وہ تشریف لائے گا، یعنی آئے گا، مجھ سے ملنے کے لیے وہ آئے گا، محبت کرتا ہے، میرا عاشق ہے، میرا پیارا ہے اور نیک شخص ہے۔ جب وہ گھر میں آئے نا، اگر اتفاق سے میں گھر میں نہ ہوں تو ان کی بڑی عزت کرنا، احترام کرنا، بڑی محبت کرنا ان کے ساتھ، یعنی ان کا خیال رکھنا، عزت دینا اور انہیں گھر میں بٹھانا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ اگر وہ جانا چاہے تو اسے روکنا نہیں بلکہ جانے دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانوں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ بہت ہی ضعیف تھی اور آنکھوں سے نبینا تھی۔ آپ کی والدہ گھر کا کام کاج نہیں کر سکتی تھی، ہر وقت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر رہتے اور آپ کی والدہ آپ کو کہیں نہ جانے دیتی، اپنے ہی پاس انہیں ٹھہراتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی بڑی خواہش تھی، بڑی کوشش کی کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں زیارت کر لوں، لیکن کیونکہ والدہ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ کی والدہ نے آپ کو روکا ہوا تھا، اس وجہ سے آپ نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں، حیات میں آپ زیارت نہ کر سکے۔ لیکن بہت اصرار کرنے کے بعد ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے کہ تم جاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آؤ، لیکن اگر تم جاؤ اور انہیں نہ پاؤ، یعنی وہ تم سے ملے نہ، گھر پر نہ ہوں، تو تم نے وہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے، واپس آ جانا، رکنا نہیں وہاں پر۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ عاشق رسول بڑی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، دل میں جوش کے محبت کا ٹھاٹا مارتے ہوئے، دل میں جو جوش تھا، بڑی چاہت تھی، اس کو لے کر مدینہ طیبہ میں آپ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے، دستک ہوئی، آپ نے دروازہ بجایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون ہے جو آیا ہے، اپنا نام بتاؤ۔ تو کہا کہ میں اویس ہوں اور کرم سے آیا ہوں، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا ہے اور میں اتنا سفر کر کر آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرا ایک غلام آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا اور کرن سے وہ آئے گا، اس کا حلیہ یاد رکھنا، اگر وہ تمہیں ملے اور یہاں پر رکے نا، لیکن اگر آ جائے گھر سے، تم اگر گھر پر دستک دے اور میں گھر پر نہ ہوں تو اس کا حلیہ یاد رکھ لینا، اس کو غور سے دیکھ لینا، مجھے بتانا کہ اس کا حلیہ کس طرح ہے۔
اتفاق سے جب وہ آئے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ گھر پر نہیں تھے، آپ کسی معاملے کی وجہ سے گھر سے باہر تشریف لا چکے تھے۔ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے دستک دی اور پوچھا، آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کسی کام کی وجہ سے گھر سے باہر تشریف لے گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں، تشریف لے آئیں، بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر انتظار کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہی ہوں گے، نماز ظہر ادا فرمائیں گے، اس کے بعد گھر آئیں گے، آپ تھوڑی دیر رک جائیں، ان کا انتظار کیجئے۔ کہا کہ نہیں، میں انتظار نہیں کر سکتا، اور کہا کہ میرا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دینا، اور وہ وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تشریف لائے، دیکھا کہ ایسا نور جو آج سے پہلے کبھی گھر میں نہ تھا، ایسا نور تو کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں، ایسا نور تو چمک رہا تھا گھر کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کوئی آیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک میرا غلام آئے گا، بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ آئے گا، اپنی زیارت کرنے کے لیے آئے گا، لیکن اگر وہ گھر میں نہ پائے تو اسے روک لینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انہیں ٹھہرانے کا کہا، رکنے کا کہا، لیکن وہ رکے نہیں، چلے گئے واپس، اور واپس چلے گئے۔ فرمایا کہ وہ ان کا حلیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آئے نا تو ان کا حلیہ دیکھنا، ان کا چہرہ دیکھنا، ان کے کپڑے دیکھنا، ان کی آنکھیں، زلفیں، جو بھی ان کے جسم کی جو اعضاء ہیں جو نظر آنے والے ہیں، ان کو دیکھ کر حلیے کو یاد کر لینا، اور مجھے بتانا کہ وہ کس طرح کا ثابت ہے، تابعی تھا، جو میرا غلام تھا، جو میرے پاس آیا تھا، میری زیارت کے لیے آیا تھا، اس کو غور سے دیکھ لینا اور مجھے بتانا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے گھر میں نور دیکھا اور فرمایا کہ عائشہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ کہا کہ آپ کا غلام آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج وہ نور ہے جو آج سے پہلے نور نہ تھا، یعنی ایسا نور جو کبھی آپ نے دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے مومن کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے مجھے پیدا فرمایا اور فرمایا کہ میرے نور سے مومن کو پیدا فرمایا، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نور دیکھا، اور آپ جب وہ نور دیکھا آپ ان کی محبت میں رونے لگے، آنسو آ گئے آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے بتاؤ کہ اس کا حلیہ کس طرح تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ آپ کی زلفیں اس طرح تھی، آپ کا چہرہ اس طرح تھا، آپ کی آنکھیں اس طرح تھی، آپ کی روح اس طرح تھی، آپ کی داڑھی اس طرح تھی، آپ کا کپڑا اس طرح تھا۔ وہ آیا تھا، سفر کے آثار تھے، پھر جب آپ کو دیکھا کہ گھر پر نہیں ہے تو وہ واپس تشریف لے گیا، واپس چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کس قدر میرا عاشق کہ چاہتا تھا، دل میں چاہت تھی، آرزو تھی، زیارت کے لیے آیا تھا، لیکن یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ آئے گا اور مجھے کسی معاملے کی وجہ سے باہر جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ پتا تھا، اور کوئی وجہ تھی، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں کہ آپ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکتے، لیکن روحانی طور پر صحابہ کرام نے رضوان کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کا ایک ایسا بندہ زمین پر ہے، اس کا نام اویس ہے، اور وہ میری امت کے اتنے لوگوں کی مغفرت کرائے گا جس طرح بنی قبیلہ ربیعہ کی بھیڑیں ہیں اور بھیڑوں کے جتنے اوپر بال ہیں ان لوگوں کے اتنے بالوں، ان جانوروں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اتنے لوگوں کو بخشوائے گا۔ اس کا نام اویس ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اے صحابہ، جب تم میں سے کوئی ان کی زیارت کرے، انہیں ملنے کے لیے جائے تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میری امت کے لیے شفاعت کرو۔ صحابہ کرام نے یہ دعا کی
جماعت آپ کے پاس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم ان سے ملاقات نہ کر سکو گے، یعنی تم ان سے نہیں مل سکو گے، لیکن حضرت عمر اور حضرت علی بن مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دونوں ان سے ملاقات کر لیں گے، ان سے ملیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو دبا مبارک ہے، جو آپ کا پہننے والا کپڑا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا کہ جاؤ جب بھی ان سے ملو تو میرا یہ جبہ انہیں دے دینا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے ہے جبہ؟ فرمایا کہ یہ ویسے کرنے کے لیے اپنا جبہ مبارک آپ نے کہا فرمایا کہ اگر ان سے ملاقات ہوئے جب ملو تو یہ تحفہ دینا، انہیں کپڑا دینا، تو کہنا کہ میرا سلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام دینا، تو کہنا کہ میری امت کے لیے شفا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد حساب کتاب ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اویس کرنی اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کے جڑ کر انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور فرمایا کہ وہ ایسے نہیں جائیں گے جس طرح عام لوگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ 70,000 فرشتہ جو ان کے ارد گرد ہوگا اور جو اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں ہوں گے، فرمایا کہ ہم شکل سارے فرشتے ہوں گے، جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک ہوگا، جس طرح اویس کرنی ہے اسی طرح 70,000 فرشتہ ان کے مشابہ ہوگا۔ یہ اس لیے کہ دنیا میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کی ہے، اور لوگوں سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوت اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی عبادت کی ہے، لوگوں سے دور ہو گئے، قطع تعلق ہو گئے، یعنی کسی معاملے میں دنیائی معاملات سے دور ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہے، اور جھکنے اتنی عبادت اور ریاضت کی ہے کہ صرف رب تعالیٰ کی ذات میں وہ فنا ہو گئے، فنا فی اللہ ہو گئے، اتنی محبت کی عبادت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی، خلوت اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس طرح جس طرح دنیا میں لوگ انہیں پہچانتے نہ تھے، جس طرح ان کا گزر بسر تھا، جس طرح انہوں نے زندگی کو گزارا، لوگوں سے کٹ کر، لوگوں سے دور ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے فنا فی اللہ ہوئے، لوگوں سے دور ہوئے۔ اسی وجہ سے جس طرح لوگ دنیا میں انہیں نہ جانتے تھے، ان سے ملاقات نہ ہوتی تھی، اسی طرح رب تعالیٰ قیامت والے دن 70,000 فرشتوں کے درمیان میں، اور وہ 70,000 فرشتہ آپ کے ہم شکل ہوں گے، اور اس طرح 70,000 فرشتوں کے ہم شکلوں میں بیچ میں آپ ہوں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جن کا کھانا پینا بھی نرالا تھا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی بن مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ تلاش کرنے نہ کرنے کے لیے جب ملے تو لوگوں سے پوچھا، قبیلہ کرم سے آیا، کہا کہ تم میں کوئی اویس نامی کوئی شخص ہے جو کرم سے ہو، یعنی بستی کا نام کرم تھا، اور اس کی وجہ سے اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی نسبت ہے۔ تو وہاں سے کوئی قبیلہ آتا، کوئی کاروباری حضرات آتے، تو آپ ان سے پوچھتے کہ کوئی ہے تم میں کوئی اویس نامی شخص؟ تو لوگ کہتے کہ ہم میں کوئی اویس نامی کوئی شخص نہیں ہے، لیکن اس بستی میں جس کا نام آپ بتا رہے ہیں ادھر ایک اویس ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ لوگوں سے نہیں ملتا، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اس طرح کا دیوانہ ہے۔ تو جب اس کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے 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 نشانیاں پوچھتے پوچھتے جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے ملے، آپ کا حلیہ دیکھا، آپ کی چیزیں دیکھی، آپ کے اثار دیکھے، پتہ لگا کہ حضرت اویس ہے، آپ کا نام پوچھا تو اویس ہو، تو بتایا ان کے والد کا نام، اس کے بعد شہر کا نام پوچھا تو پتہ لگا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ ہے۔ فرمایا کہ یہ جبہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ لے، اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کو پیغام دیا ہے کہ جب جبہ مبارک دے دیا جائے، جب تم نے پہچان ہو، جب تم سے مل جاؤ تو میری امت کے لیے شفا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص حضرت
اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان کو سنا، صحابہ کی تابعین کی جو شان تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے کہنا کہ دعائیں مختلف کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں امت کے لیے دعائیں مختلف کرے گا۔ آپ کا گزر بسر، کھانا پینا کس طرح کا، آپ مزدوری کرتے، مزدوری کس طرح، کسی کے جانور اونٹ مل گئے اس کی مزدوری، شتر مرغ آپ پالتے تھے، یعنی کہ اس کا جو کاروبار تھا اس کی آپ دیکھبھال کرتے، اسے پالتے، اس کا خیال رکھتے، اسی طرح آپ گزر بسر کرتے، جو اس کا معاوضہ ہوتا، یعنی اس کی جو خدمت کی جو قیمت دی جاتی اس سے آپ گزر بسر کرتے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ اس محلے میں گلیوں میں سے کھجور کی گٹکوں کو اٹھاتے، اکٹھا کرتے، کافی ساری گٹکوں کو اکٹھا کرنے کے بعد بازار میں بیچتے کہ یہ گٹکے ہیں جن سے کھجور اگائی جاتی ہے، وہ کھجوروں کی گٹکوں کو اکٹھا کر کر بیچتے اور ان سے کھجوریں لیتے اور ان سے کھاتے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ خود بھی کھاتے، اپنی باتوں کو بھی کھاتے، اور جو بچ جاتا اللہ کے راہ میں دیتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملے، آپ کی حالت کو دیکھا، آپ کے اثرات کو دیکھا، آپ کے زندگی کے گزر بسر کو دیکھا تو پتہ لگتا ہے کہ آپ اس طرح زندگی میں دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے دعا میں پوچھا کہ ویسے کرنی کیا تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم راتوں کو اس طرح گزارتے ہو کہ ایک رات قیام میں، ایک رات رکوع میں اور ایک رات سجدے میں؟ اتنی تمہارے پاس طاقت کہاں سے آ گئی ہے؟ تم تو کھاتے پیتے تھے، تمہارے پاس تو کھانے کے لیے چیزیں میسر نہیں ہے، لیکن تم اتنی رات عبادتیں کرتے ہو۔ تو حضرت عبیس کرنی رضی اللہ عنہ کی شان کو قربان جائے، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں بہت ہی چھوٹی بنائی ہیں، بہت ہی چھوٹی، کہ ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں اور سورج نکل آتا ہے، صبح طلوع ہو جاتی ہے، اتنی میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہوں کہ رات اتنی چھوٹی ہے کہ ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے، اتنی آپ عبادت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب آثار دیکھے، جسم میں دیکھے، آپ کے گزر بسر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ ایک خط دے دوں لکھ کر کہ جس ملک میں تم رہتے ہو وہاں کے وزیر اعظم کو یا تمہارے وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کو خط دے دوں کہ تمہاری عزت اور شان کو سمجھ جائے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا، کیا کیا آپ کی شان بیان فرمائی ہے، تو میں اسے خط لکھ دیتا ہوں تو وہ آپ کے ساتھ عزت تقریب کرے گا، آپ کی محبت، آپ سے محبت کرے گا، آپ کا خیال رکھے گا، آپ کو زندگی کے اچھے اثار دے گا، اچھے معاشر چیزیں دے گا جس سے آپ کا گزر بسر اچھا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ درہم ہی آپ کو دے دیں تاکہ آپ گزر بسر کریں۔ حضرت عبیس کرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے جیب سے 2 درہم نکالے اور فرمایا کہ یہ میری جو میں نے اونٹوں کی خدمت کی ہے اس کا جو معاوضہ تھا، جو اس کی قیمت تھی مجھے دی گئی ہے، یہ 2 درہم میرے پاس ہے، اگر تم یہ کہہ دو کہ میں 2 درہم خرچ کرنے سے پہلے مر جاؤں گا تو 2 تم دینا چاہتے ہو دے دو، 2 درہم اگر تم یہ گارنٹی دے دو کہ میں خرچ کرنے سے پہلے مر جاؤں گا تو مجھے جتنا چاہے دے دو۔ یعنی اتنا گزر بسر 2 درہم پر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز پر اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ زندگی بسر کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ہے، یعنی بہت ہے میرے لیے، 2 درہم ہے، اگر اس کا میں کھا پی لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زندگی عطا فرما دے گا، اتنا آپ کو یقین تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں تو آپ نے ان سے کوئی درہم نہ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت عبیس کرنی رضی اللہ عنہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جنت میں جائے گا 70,000 فرشتوں کے خدمت میں، اور فرمایا کہ مجھے یمن کی طرف سے خوشبو آتی ہے رحمان، جس کی رحمان کی نسبت جس کے ساتھ ہو جائے، اور حضور فرما دیں کہ مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے یمن کی طرف۔ یمن میں کرن شہر میں حضرت عبیس رہتے ہیں اور حضور علیہ السلام اپنا
سینہ مبارک یمن کی طرف صحابہ کرام اپنے رضوان دیکھتے کہ حضور علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک یمن کی طرف کرتے، اپنے چہرے اپنے سینے کو کشادہ کرتے اور فرماتے کہ مجھے یہاں سے رحمان کی خوشبو ہے۔ رحمان کی خوشبو سے مراد ایک نیک شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ پسندیدہ بندے میں، برگزیدہ بندے میں حضرت اویس رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام رضوان پوچھتے تھے کتنے برگزیدہ بدگزار اللہ تعالیٰ کتنے پیارے کون سے بندے ہیں، تو آپ فرماتے تھے کہ حضرت اویس کے بندے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانہ 7 شوال المحرم کو آپ کا عرس مبارک، آپ کا وصال مبارک، جس طرح آپ نے عبادت کی، جس طرح حضور علیہ السلام کی دل کی خدمت کی، جس طرح آپ نے ریاضت کی، جس طرح آپ نے زندگی کو گزارا، جس طرح اپنی ماں کی خدمت کی، حضور علیہ السلام سے محبت کی، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی حضور علیہ السلام سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان والتابعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام والتابعین کی شان کو سمجھنے کی